السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلام کے اس ماحول کا تذکرہ کیا ہے جو اسلام نے اہل ایمان کو دیا تھا، اور وہ ماحول یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قبائل کی دشمنیوں کو ختم کر کے ان کے دلوں میں اس طرح الفت اور محبت پیدا کی کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے جس طرح دو ان بھائیوں کا ہوتا ہے جو ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اسی دوستی کی بنا پہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ یومیہ فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ فرض کیا ہے وہ سب اکٹھے ہو کے ایک جگہ اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو ان میں سے مالدار ہوتے ہیں وہ اپنے نادار اور غریب بھائیوں میں زکوٰۃ خرچ کر کے ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کر لیتے ہیں۔ اور ان کا اجتماعی زندگی کس ماحول میں گزرتی ہے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور جب وہ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اپنی اجتماعی زندگی بسر کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو استوار کرتے ہیں، محبت والا تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کی اجتماعی زندگی بسر کرتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، وہ اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ماحول دیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں رہنے والے افراد کو یہ ماحول دیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو اس طرح بیان کیا، آپ فرماتے ہیں مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّىٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ، اس کے افراد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محبت اور شفقت میں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھنے میں ان کی مثال ایک جسم کی ہے۔ جس طرح ایک جسم کے کئی اعضاء ہوتے ہیں، اگر ان اعضاء میں سے ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ایک مومن معاشرے کی ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں رہنے والے افراد کا تعلق آپس میں ایسا ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ اور جب تک اسلامی معاشرے کے افراد میں اس طرح کا تعلق رہا ہے تو یہ معاشرہ بڑا ترقی پذیر رہا۔ لیکن آج جو حالت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تعلق میں نے تمہارے درمیان پیدا کیا تھا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے نہ بنو، فرقوں میں نہ بٹو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبائل سے لڑتے، اور ایک آدمی کے قتل کے بدلے کئی بے گناہ افراد کو قتل کر دیا جاتا۔ ایک وقت وہ تھا، اور پھر وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کی۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت اور الفت تمہارے دلوں میں پیدا کی، اگر آپ ساری زمین کے خزانے خرچ کر کے یہ الفت اور محبت پیدا کرنا چاہتے تو آپ یہ پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ دنیا کے خزانے خرچ کر کے ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا کرنا چاہتے تو آپ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو یہاں دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی، اور دونوں قبیلوں کا ساتھ دینے والے دوسرے عرب قبائل بھی تھے، یعنی کچھ قبیلے خزرج کا ساتھ دیتے، کچھ قبیلے اوس کا ساتھ دیتے، اور ان کی جنگیں طویل ہوتی، اور پھر ان جنگوں کا تذکرہ وہ اشعار میں کرتے، جس نے جتنے زیادہ قتل کیے ہوتے وہ فخریہ طور پہ ان کو بیان کرتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے اور یہ دونوں قبائل اسلام میں داخل ہوئے تو وہی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، جو اس طاق میں ہوتے تھے کہ دوسرے قبیلے کا کوئی آدمی ملے تو اس کو قتل کر دیا جائے، یہ دونوں قبیلے پھر آپس میں ایک دوسرے کے محافظ بن گئے، اور یہ محبت، یہ الفت اسلام کی وجہ سے پیدا ہوئی، جسے اسلامی اخوت کہتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنگ حنین کے موقع پہ جب بہت سا مال غنیمت اکٹھا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت انصار کو نہیں دیا، بلکہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی تالیف قلب کے لیے ان میں تقسیم کر دیا، تو بعض انصار نے آپس میں چین گوئیاں کی، باتیں کی کہ ہمارا بھی حق تھا لیکن ہمیں محروم کر دیا گیا۔ اس بات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے سب کو جمع کیا، انصار کو جمع کر کے یہ فرمایا، یا معاشر الانصار، اے انصار کے گروہ، مجھے یہ بتاؤ، الم یجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی وعالۃ فاغناکم اللہ بی ومتفرقین وجمعکم اللہ بی، کیا ایسا وقت نہیں تھا کہ تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی، اور تم تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار کر دیا، تم آپس میں بکھرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ایک مٹھی بنا دیا،
تو ہر سوال کے جواب میں وہ یہی جواب دیتے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو پھر ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اے انصار، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال اپنے گھروں میں لے کے جائیں اور تم اپنے گھروں میں واپس جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے؟ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام تھا۔ آپ کا یہ کہنا تھا، ان کے سارے گلے شکوے دور ہو گئے، بلکہ انہوں نے اعتراف کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بات ہمارے سمجھداروں نے نہیں کی، ایسی بات کچھ ایسے نوجوانوں نے کی ہے جو سمجھ نہیں رکھتے معاملے کی تہ کو، وہ نہیں پہنچ سکتے، انہوں نے یہ بات کی ہے اور ہم ان کی طرف سے معذرت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں پر، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، اور اگر ان حقوق کو ادا کیا جائے تو معاشرہ امن والا رہتا ہے، معاشرے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور جب ان حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں روک لیتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات حقوق میں جو قرآنی آیات سے یا احادیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے افراد کو آپس میں محبت رکھنی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے خلاف نفرت کے جذبات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ محبت کے جذبات ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء فعلتموہ تحاببتم۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ بات یاد رکھو کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کے جذبات نہ ہوں۔ یعنی وہ مومن کس چیز کا ہے؟ جس کے دل میں دوسرے مسلمان کا احترام نہیں، دوسرے مسلمان کے لیے محبت کے جذبات نہیں ہیں، وہ اس کے خلاف نفرت کے جذبات رکھتا ہے۔ اسلام تو ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ مومن ہو ہی اس وقت سکتا ہے جب اس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے محبت کے جذبات ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے؟ اولا ادلکم علی شیء فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم وہ بات کرو تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم جب آپس میں ایک دوسرے کو ملو تو سلام کہا کرو۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ایک آدمی دوسرے کو سلام کہتا ہے کہ السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت نازل ہو تم پر۔
تو مجھے آپ یہ بتائیں، اگر آپ مجھے یہ دعا دیں تو کیا میرے دل میں آپ کے لیے محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے؟ یا میں اگر آپ کو یہ بات کہوں تو کیا آپ کے دل میں میرے لیے محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام بھی کیا کرو اور آپس میں موقع ملے تو مصافحہ بھی کر لیا کرو، تصافحوا، مصافحہ کرو، یذھب الغل، کینہ، مصافحہ کرنے سے کینہ ختم ہو جاتا ہے، تہادوا، تہابوا، ایک دوسرے کو تحفے دو، تحفے دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ، اور اگر کسی کے دل میں کوئی دشمنی بھی ہے تو جب آپ اسے تحفہ دیں گے، سلام کہیں گے، مصافحہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی برکت سے اس کے دل کی جو قدورت ہے، اس کے دل میں جو آپ کے خلاف دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ مسلمان کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور مسلمان کے ساتھ محبت کرنے سے ایمان کی لذت بھی آتی ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی اليوم، جو میرے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ اذلہم بذلی یوم لا ذل الا ذلی، میں آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا کیونکہ آج میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں محبت کے جذبات رکھنے چاہیے۔ لیکن آج کیا ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ اور آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے عبد الرحمن تم کیا لے کے آئے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول انہوں نے مال بھی چھین لیا، اولاد بھی چھین لی، بیوی بھی چھین لی، میں صرف اپنا اسلام بچا کے اکیلا ہی آیا ہوں۔ تو آپ نے کیونکہ یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اسلام کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے، تو آپ نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کر دیا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں۔ تو آپ ہمدردی دیکھیں کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن یہ انصار ہمارے قبیلے کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں تمام انصار میں سے زیادہ مالدار ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں اپنے سارے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا مال آپ لے لیں، آدھا مال میں رکھ لیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ چونکہ لٹے پٹے آئے ہیں، آپ کی بیوی بھی انہوں نے چھین لی ہے، آپ ان دونوں بیویوں میں سے جس کو پسند کرتے ہیں میں طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے آپ اس سے نکاح کر لینا۔
تو وہاں بھی خیر خواہی کے ہمدردی کے جذبات تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور اہل میں برکت کرے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، آپ میری رہنمائی کریں، مجھے بازار بتائیں کہاں ہے، منڈی کہاں ہے، میں وہاں جاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ انہوں نے منڈی کا راستہ بتا دیا، وہاں گئے، محنت مزدوری کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، شادی بھی کروا لی، گھر بھی بن گیا، اور آپ کو جب پتہ لگا تو آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن آپ ولیمہ بھی کریں۔ یعنی یہ ہمدردی کے جذبات کہ اپنا آدھا مال دینے کی پیشکش۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں کیا ہے؟ کیا ایسے جذبات موجود ہیں؟ یہ جذبات دیکھنے ہوں تو روڈ پہ کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیں، جب کسی بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ زخمی پڑا ہوتا ہے، تو اوپر سے آنے والے سب سے پہلے اس کی جیبیں خالی کرتے ہیں۔ کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ یعنی اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ وہ معاشرہ، وہ ترقی کیوں نہ کرتا جس کے افراد کے یہ جذبات تھے کہ اگر ایک مسلمان کے گھر میں بکرے کا گوشت یا سری آتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، اپنے بچوں کو کھلائیں، وہ کہتا ہے نہیں، میرا فلاں بھائی وہ مجھ سے زیادہ محتاج ہے، اس کو پہنچاؤ۔ اب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ آگے بھیج دیتا ہے، حتیٰ کہ 7 گھروں میں سے ہو کے پھر پہلے آدمی کے پاس وہ آ جاتا ہے۔ اور یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ رمضان میں راشن تقسیم کیا گیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس غریبوں کے راشن کو جمع کر کے بازار میں بیچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو معاشرہ دے کے گئے تھے، اس معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہوتا تھا۔ آج ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن دوسرے مسلمان کے خلاف کے بارے میں ہمدردی، یہ الا ماشاء اللہ کچھ افراد ہوں گے جو اپنے دلوں میں دوسرے مسلمان کی ہمدردی رکھتے ہوں گے۔ لیکن آج تو حالت یہ ہے، اگر کسی جگہ ہمدردی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے تو وہ بھی دھوکہ دینے کے لیے، یعنی ہمدردی کر کے دوستی وہ قائم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسی دوستی کے آڑ میں اپنے دوست کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو جب معاشرے کے حالات ایسے ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کس معاشرے کے بارے میں فرمایا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جاتی ہے، اگر کوئی پریشانی میں ہو تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ عیادت کرنا ایک معمولی عمل سمجھتے ہیں، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اسے ہم معمولی عمل سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ اس کے پاس ہوتا ہے وہ ایسا سمجھے جیسے وہ جنت کے باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر وہ صبح اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں
جو سارا دن اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اگر شام کو کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جو ساری رات اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے عمل کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ پتہ اس دن چلے گا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے، آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے مجھے یہ بتا، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ تو یہ معمولی چیزیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، عمل کے لحاظ سے بڑی قیمتی ہیں۔ ان چیزوں کا علم اس وقت ہوگا جب قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور ہم سے ایک ایک چیز کا پوچھا جائے گا، پھر ہمیں ان چیزوں کی اہمیت ہوگی کہ ہم نے دنیا میں کتنا نقصان کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ من نصر لکل مسلم، میں نے رسول اللہ کی بیعت اس شرط پہ کی کہ ایک میں نماز کی پابندی کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا۔ یہاں کتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جمعہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز میں وہ سستی کرتے ہیں، حالانکہ یہ نماز فرض ہے، ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کتنے ہیں؟ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور میں نے یہ بھی بیعت کر کے عہد کیا کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو ذرا ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیا ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کرنا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اور رسول اللہ نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے اس طرح ہے جس طرح دیوار، ایک دیوار دوسری دیوار کے ساتھ مل کے اس کو تقویت پہنچاتی ہے، اور ہم وہ ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا کیا ہے کہ ایک تاجر دوسرے تاجر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ایک حکومت دوسری حکومت کو، مسلمان حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی افراد سے لے کے حکومتوں تک معاملہ ایسا ہے، اداروں تک معاملہ ایسا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جذبات پیدا کرے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکیں، اور یہ جو چند حقوق میں نے بیان کیے ہیں، اگر آج بھی معاشرہ
مجموعی طور پہ ان پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ بہت سی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔